الرحمن الرحیم۔ قبل اس کے کہ سر سید کی صحافت پر گفتگو کی جائے اور عام طور پر یہ بتایا جائے کہ سب سے پہلا اخبار کون تھا، سب سے پہلا رسالہ کون تھا، ظاہر ہے کہ اس کی تفصیل میں قطعاً جانا پسند نہیں کروں گا، لیکن یہاں پر صرف دو لوگوں کا نام لینا چاہوں گا۔ ایک تو جمیل جانوی صاحب کا، ایک اردو کے بہت نامور ادیب اور محقق سید عبداللہ، وہ پاکستان میں تھے۔ ان دونوں شخصیتوں نے تہذیب الاخبار اخلاق پر اظہار خیال کیا ہے، اور بالخصوص ایک 8-10 صفحے کا مضمون ہے سید عبداللہ صاحب کا۔ اگر اس مضمون کو پڑھا جائے تو اردو صحافت کے استحکام کے سلسلے میں، اردو صحافت کی ترسیل کے سلسلے میں اور اردو صحافت کے آداب اور مبادی کے تعین کے سلسلے میں جو خدمات سر سید احمد خان کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خدمات کسی بھی صحافی کی، کسی بھی ایڈیٹر کی یا کسی بھی اخبار نویس کی میں سمجھتا ہوں کہ ملنی مشکل ہے۔ سر سید نے ایک تو تہذیب اخلاق کے ذریعے اور پھر ڈیو ٹو سوسائٹی کا دوسرا جو اخبار تھا انسٹیٹیوٹ غزل، ان دونوں اخبار کو سامنے رکھیے، اور سامنے رکھنے کے بعد شاید مجھے یہ کہنے میں قطعاً تأمل اور قطعاً کسی طریقے کا مبالغہ نہیں کہ اردو صحافت کی ترویج کو، اردو صحافت کی لفظیات کے تعین میں جو گراں قدر خدمات سید کے ہیں، مجھے کوئی ان کا بالمقابل یا کوئی ان کا مثیل مجھے کسی طریقے سے نظر نہیں آتا ہے۔ سر یہاں میں اگلا ایک منٹ پلیز، ایک منٹ۔ چونکہ سر سید کی زندگی کی جو ابتدا ہوتی ہے ان کے گھریلو اخبار سید الاخبار سے ہوتی ہے، تو ایک طریقے سے انہوں نے آنکھ کھولتے ہی یہ دیکھا کہ صحافت کیا ہے اور صحافت کی تاثیر کیا ہے، صحافت کا کردار کیا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی جو تحریک، چاہے ان کی تعلیمی تحریک ہو، چاہے ان کی دینی تحریک ہو یا جدید علوم سے متعلق جو تحریک ہو، ان ساری تحریکات کو اپنے دونوں ان اخبارات کے ذریعے، دونوں ان رسائل کے ذریعے عام کیا۔ اور ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی اصغر عباس صاحب نے انسٹیٹیوٹ غزل کے شذرات کو کی ایک جلد وہ لے آئے ہیں، ابھی ایک جلد باقی ہے، ان شذرات کو دیکھیے کہ کیا کیا سر سید کے کمالات ہیں، معاشرتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، صحافتی اعتبار سے۔ ان ساری چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے اداریے کے ذریعے اور ان رسائل میں اپنے مضامین کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ سوال مطلب کیا؟ سر تہذیب الاخلاق کے ذریعے سر سید نے اردو میں ایک نئے انداز میں نثر، آسان نثر، ورنہ پھر اس سے قبل اس طرح کی عام فہم انداز عوامی نثر کا جو تصور نہیں تھا، سر سید نے بالکل ایک نئے مکتب فکر کا قیام کو قائم کیا، اور وہ جو اردو صحافت کے لیے ایک انقلاب کی طرح ثابت ہوئی، وہ تحریر اس پر آج تک بھی عمل کیا جاتا رہا ہے۔ اس پر اظہار خیال فرمائیں سر۔ جی دیکھیے، اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ سر سید نے جو تہذیب الاخلاق کی ابتدا کی، تو سر سید کے جو تعلیمی یا تبلیغی یا ترسیلی جو مضمون ہوتے تھے، کوئی 2 صفحے کا کوئی ہوتا تھا، کوئی 1.5 صفحے کا ہوتا تھا، کوئی 3 صفحے کا ہوتا تھا۔ مثلا تعصب کیا ہے، تعصب کے حوالے سے انہوں نے مضمون لکھا، وہ کوئی 1.5-2 صفحے کا ہے۔ اسی طریقے سے ثقافت کیا ہے، تہذیب کیا ہے، تو چھوٹے چھوٹے تعلیم کیا ہے، کہ موضوعات کو لے کر 2 پیج میں، 3 پیج میں اپنی بات کو وہ کہتے تھے۔ جیسے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ناول لکھنا آسان ہے، بالمقابل افسانے کی طویل مضمون ہو، طویل مقالہ ہو، وہ آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں، لیکن طویل مقالات کے مضامین کو بہت ہی موٹی موٹی کتابوں کے مضامین کو 1.5 صفحے میں کہہ دینا،
5 صفحے میں کہہ دینا یہ آسان کام نہیں تھا۔ آسان کام سر سید نے یوں بنایا کہ سر سید سے پہلے جو تجدید تھی وہ بڑی تصنع آمیز تھی، تکلف آمیز تھی، اس میں مترادفات بہت تھے، تکرارات بہت تھیں۔ تو ان تمام چیزوں سے صحافت کو ہٹایا کہ ایک اچھی تحریر ہو سکتی ہے جس میں تصنع نہ ہو، جس میں تکلف نہ ہو، جس میں تکرار نہ ہو، جس میں مترادفات نہ ہو۔ تو ان چیزوں سے اردو کو بچانے کی تدابیر کو سر سید نے اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ سر سید کا جب انتقال ہوا تو مختلف لوگوں نے مختلف ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مضامین لکھا، لیکن شبلی نے یہ کہا کہ میں سر سید کے ایک اس اینگل پر مضمون لکھنا چاہتا ہوں جو ان کی سب سے بڑی خدمت ہے، سب سے بڑا احسان ہے ہم لوگوں پر، اردو ادب پر۔ تو انہوں نے یہ مضمون لکھا کہ اردو کا یا مصر اردو، اس طریقے کا مضمون ہے جو 5-6 صفحے کا ہے مقالات شبلی میں۔ اس میں شبلی نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اردو کو جس طریقے سے سائنٹیفک زبان بنایا، جس طریقے سے فکری اور علمی زبان اس نے بنائی، شبلی نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ جتنے لوگوں نے صحافت میں اپنے قلم آزمائے ہیں وہ ایک نیا اسلوب دینے کی کوشش کی ہے، ان تمام اسالیب میں سر سید کا اسلوب سب سے نکھرتا ہوا، ابھرتا ہوا اور سنورتا ہوا نظر آتا ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے صحافتی زبان کو سائنٹیفک انداز دیا، اور اسی سائنٹیفک انداز کی وجہ سے سر سید کا فکر، سر سید کی تحریر اب تو باقی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید اسماعیل پانی پتی مقالات سر سید کو ترتیب نہ دیتی، اور جتنے مقالات سر سید ہیں وہ ایک طریقے سے تذکرات میں شائع ہوئے ہیں، انسٹیٹیوٹ گزٹ میں شائع ہوئے ہیں، یا دوسرے اخبارات میں، رسائل میں شائع ہوئے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے ترتیب دیا کہ سر سید نے مقالات کو، صحافت کو جو آہنگ دیا ہے وہ آہنگ اب تک کوئی صحافی نہیں دے سکا ہے۔ جی سر، آپ نے ابھی سائنسی نقطۂ نظر کی بات کی، سائنسی سوچ و فکر کی بات کی۔ سر سید نے اس سلسلے میں بڑا کام بھی کیا تھا سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے، اس کے کیا اغراض و مقاصد تھے، اور اس سے جڑتا ہوا یہ بھی سوال ہے کہ کیا وہ کامیاب رہا اپنے مقاصد کے تحت، وہ جو مشن تھا؟ اچھا سوال ہے، یہ بہت بنیادی سوال ہے، بلکہ میں تو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سر سید کو پڑھ کر سوال کیا جائے، ورنہ بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں وہ سوالات بے معنی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بات آپ نے کہی، سر سید کی جو سائنٹیفک سوسائٹی تھی، اس کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کے وقار کو صرف اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سائنٹیفک کے تحت سے جو کتابیں وہ اردو میں ٹرانسمٹ کرواتے تھے، ٹرانسلیشن کرواتے تھے، اس کے لیے ذاتی طور پر ایک پریس خریدا تھا، جو انہوں نے غازی پور میں پریس خریدا تھا، جہاں پر غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد انہوں نے ڈالی تھی۔ تو انہوں نے ایک پریس خریدا تھا، اور اس زمانے میں پریس خریدنا آسان نہیں تھا، یہ بھی ایک بنیادی بات ہے۔ اور یہ بھی آپ اب سعید الاخبار کا میں نے ذکر کیا ہے کہ اس زمانے میں، آج تو پریس ہر آدمی کے پاس ہے، لیکن اس زمانے میں چیدہ لوگوں کے پاس، چیدہ خاندان کے پاس پریس ہوتا تھا۔ دلی میں گھریلو پرست سر سید کے پاس، اور پھر اس کے بعد غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام جب عمل میں آیا تو اس کے لیے انہوں نے پریس خریدا، تاکہ سائنٹیفک سوسائٹی کے تحت جن انگریزی کتابوں کا، سائنٹیفک کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا جائے وہ یہیں پر شائع ہوں۔ تقریباً 25 یا 30 کتابوں کے تراجم انہوں نے کیے تھے، اور صرف تراجم اس لیے کیا تھا تاکہ اپنی قوم کا مزاج جو ایک خاص قسم کا بن چکا ہے، بلکہ ایک خاص قسم کی سمت میں بھاگا جا رہا ہے، اس سے نکال کر ان کو یہ بتایا جائے کہ عصری تقاضے کے ہیں۔ ان عصری تقاضوں میں جو سائنٹیفک علوم تھے، سائنسی علوم تھے، اور اسی طریقے سے جو فلسفی تھی، انگریزی تھی، ان ساری چیزوں کی اہمیت اپنی قوم کو بتانا چاہتے تھے، اور وہ بتانا چاہتے تھے اسی سائنٹیفک سوسائٹی کے ذریعہ اس چیز کو عام کیا، تاکہ اپنی قوم کو جدید علوم کی طرف، سائنس کی طرف، فلسفی کی طرف، انگریزی کی طرف، یا کہیے کہ مستشرقین کی تحریر کو جاننے کی طرف انہوں نے بلایا،
اور یہ سب کام انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی سے کیا. اب بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں اس سے پہلے اس بر صغیر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے سائنسی علوم کا احیاء ہوتا یا مسلمانوں میں بر صغیر کی مسلمانوں میں اس کی نشست ثانیہ ہوتی. تو اس کے ذریعے سائنسی علوم کی نشست ثانیہ اور احیاء ہوا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. جی سر، آزادی سے قبل اردو صحافت کا ایک بڑا مشن تھا کہ ملک کو آزادی دلائی جائے، ایک آزاد ملک کا قیام میں آئے، اور اس کے بعد آج تک کا لمبا وقفہ ہے. 200 سال ہو چکے ہیں اردو صحافت کے. پہلے تو ایک مشن تھا. آج آپ اردو صحافت کو کہاں دیکھتے ہیں جناب سر سید کی تحریروں کو جوڑتے ہوئے؟ ہاں جناب عالی، پہلی تو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر سید کے قلم سے جو آخری تحریر نکلی تھی وہ اس آخری تحریر کو دیکھیے کہ اس میں جو مفسدین قوم کہیے یا مفسدین ملک کہیے یا مفسدین ملت کہیے، اور بھی نام میں اس کو دے سکتا ہوں لیکن اس سے بچنا چاہوں گا. وہ جو مفسدین اردو صحافت کی کا جو پاور تھا اس پاور سے خائف تھے اور اس اردو تہذیب اردو صحافت کو مٹانا چاہتے تھے. تو اپنے آخری اداریہ میں، اپنی آخری تحریر میں سر سید نے ان مفسدین پر لعان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو اردو تحریر کے خط کو بدلنا چاہتے ہیں، اس کو ایک دوسرا لباس پہنانا چاہتے ہیں. ان تمام چیزوں پر سر سید نے لکھ کر بھی اور زبانی طور پر بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا. اور اردو صحافت کا جب سے وجود میں آیا ہے وہ صحافت سیکولر صحافت رہی ہے، اور اس صحافت نے انگریزوں کے مقابلہ کرنے کے سلسلے میں، ملک کو آزادی دلانے کے سلسلے میں جو رول یا آزادی کی جتنے نعرے تھے، انقلاب کا لفظ یا جتنی نظمیں اردو میں کہی گئی ہیں، کسی زبان میں شاید و باہر 2 4 10 20 نظم تو آپ پا سکتے ہیں، لیکن جلدوں کی شکل میں نظم آپ کو مل جائے جو آزادی کے تئیں کہی گئی ہوں، جیسا کہ اردو اکیڈمی نے 4 5 جلدوں میں ان ساری نظموں کو شائع کیا ہے. اگر ان نظموں کو دیکھیے تو وہ ساری کی ساری نظمیں یہاں سے انگریزوں کو بھگانے کے سلسلے میں، ملک کو آزاد کرانے کے سلسلے میں اردو نے جو رول ادا کیا ہے. ہندوستان کی جتنی زبانیں ہیں اس میں ان تمام زبانوں کا رول یقین جانیے 0 ہے. میں تو ایز اے مسلمان یہ بات کہہ رہا ہوں لیکن اس میں ایمانداری شامل ہے. میں ایماندارانہ طور سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اسی طریقے سے ایک بات اور کہنا چاہوں گا، ایک اور دیوبند کی بات کرنا چاہوں گا کہ دیوبند کے فارغین جو رول آزادی کے سلسلے میں ادا کیا ہے یا اردو نے جو رول ادا کیا ہے یا سر سید نے ایون جو رول ادا کیا، میں سر سید کو بھی کہنا چاہوں گا. لوگ عام طور سے سر سید کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کو پیٹتے تھے، انگریزوں کی حمایت کرتے تھے، لیکن یہ بتائیے کہ اسباب بغاوت ہند کوئی لکھ سکتا ہے؟ وہ انہوں نے اس زمانے میں لکھا تھا. لوگ یہ کہتے تھے کہ تم پھانسی پہ چڑھ جاؤ گے، لیکن سر سید نے انگریزوں کی خامیوں کو بیان کرنے کے یا سرکشی بجنور جو کتابیں، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیے تو یہ جو کتابیں ہیں سر سید کی جو صحافت ہے وہ ایک طریقے سے آزادی دلانے کے سلسلے میں یا آزادی کی راہ کو ہموار کرنے کے سلسلے میں سر سید کی صحافت کا جو رول رہا، میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی وہ چیز مجھے نظر نہیں آتی. تو 2 چیزوں کو، اس آزادی کے سلسلے کی بہت چیزیں آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن 3 چیزیں میں کہنا چاہوں گا بالکل صداقت کے ساتھ. ایک تو اردو صحافت کا بہت بڑا رول ہے آزادی دلانے کے سلسلے میں، اور اسی طریقے سے اردو اکیڈمی نے 4 5 جلدیں جو ان نظموں کے حوالے سے ترتیب کیا ہے، ان نظموں کو دیکھا جائے تو اس نے آزادی کے جذبات کو اکسایا کیسے، جو خاکستر میں آزادی کے جذبات چھپے ہوئے تھے اس کو اٹھایا کیسے ہے. اور اسی طریقے سے فارغین دارالعلوم دیوبند نے جو کردار ادا کیا ہے، جو مسلمانوں کے اندر جذبات کو بھر دیا ہے انگریزوں کے بھگانے کے سلسلے میں، انگریزوں کے نفرت کرنے کے سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ رول ملک کے کسی شخص نے، کسی ادارے نے، کسی زبان نے یہ نہیں ادا کیا. میں یہ بات کہنا. ایک آخری سوال ہے سر. جی بالکل. اردو صحافت کو آپ اس کا مستقبل کس ضمن میں دیکھتے ہیں اور کیا فکر سر سید کی روشنی میں، سر سید کی تحریروں کی روشنی میں اردو صحافت کے مستقبل کے لیے کچھ رہنمائی مل سکتی ہے؟ جی
جناب ایک بات کہنا چاہوں گا، اس ایک مرتبہ یہاں پر بہت بڑے مزاح نگار ہیں، سم تھنگ قاسمی پاکستان کے ہیں، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے اس وقت، ندیم نہیں، بہت بڑا ان کا نام ہے، جو اس وقت الحمرہ کے ڈائریکٹر بھی ہیں لاہور میں، نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا ہے۔ ایک بار انہوں نے عطا اللہ قاسمی صاحب نے ایک بار ہندوستان کا سفر کیا تھا، اور یہاں سے جانے کے بعد ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ بتائیے کہ ہندوستان میں اردو کی رفتار ہے، کس جہت میں جا رہی ہے، کیا اس کی اسپیڈ ہے، ذرا اس کی مسافت کے بارے میں مجھے کچھ بتایا جائے۔ تو پطرس بخاری نے یہ لکھا تھا کہ اردو وہاں پیچھے تو نہیں آ رہی ہے، اور قدریں بڑھ تو رہی ہے، گو کہ اس کی اسپیڈ بہت کم ہے، رینگ رہی ہے، لیکن اردو ادب یا اردو زبان یا اردو صحافت پیچھے نہیں آ رہی ہے، بلکہ ہندوستان کے لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ ہندوستان میں اردو کو ڈرپ لگا کے زندہ رکھا گیا۔ یہ بات عطا اللہ قاسمی نے کہی تھی، اور اسی طریقے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے غیر مسلمین بھی ہمارے ایسے بھائی ہیں جو اردو میں شاعری کرتے ہیں، اردو میں اخبارات نکالتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے بھائیوں سے، خاص طور سے بھائیوں سے مراد یہاں صرف مسلم نہیں ہیں بلکہ اس میں غیر مسلم بھی ہیں، میں اپنے تمام ہندوستانیوں سے یہ شکایت ہے، یہ درد لے کر سامنے کھڑا ہوں کہ اگر آج کے اس دور میں اردو کو سنبھالا نہ گیا تو ہندوستان کی جو چمکتی ہوئی تصویر ہے، وہ چمکتی ہوئی تصویر آپ کو نظر نہیں آئے گی، بلکہ اس کے گرد و غبار میں لپٹ جائے گی۔ اگر ہندوستان کی تاریخ لکھنا ہے، ہندوستان کی تصویر کو منظر عام پہ لانا ہے، تو اردو زبان کو زندہ رکھے بغیر کبھی ہم منظر عام پر نہیں لا سکتے ہیں۔ میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا فیض احمد فیض کی ایک نظم ہے اردو کے حوالے سے، اسی طریقے سے ایک نظم ہے ہمارے بہت بڑے مشہور شاعر، ترقی پسند احمد فراز، ہندوستان کے شاعر ہیں، جو دیکھیے میرے نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے، کہ بڑے شعر ہیں جنہوں نے سرحد میں جا کے بھی نظم سنائی تھی، ساحل دھنوی، نہیں نام میرے ذہن میں نہیں اس وقت آ رہا، تو آپ کسی وقت اس کو تھوڑا سا ایڈٹ کر کے ڈال دیجیے گا۔ ان کی نظم اردو پر ہے، اور اردو تہذیب کیا ہے، اردو زبان کیا ہے، اس نظم میں اردو کی اہمیت بتانے کی کوشش کی ہے، اور اردو کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ اپنے ہی آنگن میں جو یتیم و مسکین ہو گئی ہے، لاوارث ہو گئی ہے، اس پر انہوں نے اظہار خیال کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو یہ چاہیے کہ یہ جو سیکولر زبان ہے، اس سیکولر زبان کو ہندوستان میں یا ہندوستانی حکومت میں تحفظ نہ فراہم کیا تو ہماری شناخت ایک طریقے سے خطرے میں پڑ جائے گی۔ جگن ناتھ آزاد نے یہ کہا تھا کہ اردو سے زبان نہیں ہے، اردو ایک تہذیب ہے، تو یہ جو تہذیب ہندوستان کی ہے، یہ ہندوستان کی زبان ہے، یہ ہندوستان کی ثقافت ہے، تو اس کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو نہ بچایا، یا جو قدریں رینگ رہی ہے، ہو سکتا ہو کہ کہیں پیرالائزڈ ہو جائے اور یہ زبان ہندوستان سے کہیں رخصت ہو جائے، تو اگر یہ زبان ہندوستان سے رخصت ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی تصویر بھی ایک طریقے سے مست ہو جائے گی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ بے حد شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت دیا اور